علیہ واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر اور خالق کائنات کا انسان عظیم ہے جو وحدہ لا شریک نے سانو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور رب ذوالجلال کا رہا انسان عظیم ہے کہ جس وحدہ لا شریک نے سانو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا فرما کے سانو نماز جمعہ واسطے اپنے پیار کے اندر آنے توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے جو ماپیانو والدینو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو ایسا مقام ایسی شان عطا فرمائی کہ جتا کائنات کے اندر نیم القدر نہیں، ماپیاں ورگی کائنات کے اندر کوئی دوسری شے موجود نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو آنے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کی شان کے حوالے کے نال واقعہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والثناء کی قوم کا بیان فرمایا۔ جڑی آیت کریمہ تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تلاوت کی ہے کا ترجمہ سماعت فرماؤ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ کہ خالق کائنات پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ دی قوم، آپ دی امت حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والثناء دی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئی۔ آگے عرض کر لگی کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام تسی اللہ کے جلیل القدر نبی ہو، اللہ تبارک و تعالی کے نال تمہانوں ہم کلام ہون دا شرف حاصل ہے۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تسی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جدو دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جس ویلے اللہ کے نال ہم کلام ہو گے، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس واسطے تواڈے کول آیا کہ ساڈا جڑا معاملہ ہے اس معاملے دا حل کیا جائے، ساڈا معاملہ حل کیتا جائے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ التحیۃ والثناء آپ نے فرمایا کہ میری قوم تہاڈا مسئلہ کی ہے، تہاڈا رولا تے جھگڑا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی آ کے لگے کہ یا نبی اللہ، جڑا بندہ اپنا معاملہ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر لے کے پیش ہویا، حاضر ہویا، عرض کر لگا کہ یا نبی اللہ میرے چاچے کو کسی نے قتل کر دیتا ہے، تو ان کا قاتل لبدا نہیں پیا، ان کے قتل کا جڑا معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ اے سونیا تسی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ میرے چاچے کا قاتل مل جائے، میرے چاچے کا قتل جو ہوا ہے کا معاملہ حل ہو جائے۔ تو اس واسطے تسی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرما کے میرے چاچے کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر آپ توجہ فرماؤ، اس آیت کریمہ کا شان نزول بڑا ہی دلچسپ، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ یقین جانو کہ جس ویلے اسی پوری توجہ کے نال سنا گے، یقین جانو سارا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی مقام تے کی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں جڑا بندہ جن کا چاچا قتل ہویا ہے، تفسیر تبیان و قرآن کے اندر اسے آیت مبارکہ کے تحت لکھیا گیا ہے
کہ جا بندہ اپنا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ تحیت و سلام اللہ دے نبی دی بارگاہ کے اندر لے کے حاضر خدمت ہویا کہ سونیا تسی اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ میرے چاچے دا قاتل لب جائے، میرے چاچے دا قتل کرنے والا سب بندہ مل جائے۔ اور اس سے بندے نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے چاچے کو خود قتل کیتا۔ ان دی وجہ ہے کہ جڑا چاچا سی بڑا ہی مالدار سی، بڑا امیر ترین شخص سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاچے کو بڑی دولت عطا فرمائی، اور دوسری وجہ ہے کہ اللہ نے اس چاچے کو ایک بیٹی بھی عطا کی تھی جڑی بڑی ہی حسین و جمیل سی، بڑی ہی پیاری تے خوبصورت سی۔ تے بھتیجے نے ہر وقت یہو ہی سوچنا، ایسے فکر کے اندر رہنا کہ وہ کیڑا ویلا آوے میرا چاچا فوت ہوئے تے میں اپنے چاچے کی دولت تے بھی قبضہ کر لواں تے اپنے چاچے کی بیٹی دے نال نکاح بھی کر لواں۔ اس بھتیجے نے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایسے سوچوں کے جا کے اندر گزار دے دی۔ اور یقین جانو موت تے ادو ہی آنی نا جدو رب نو منظور ہوے گی، جدو رب دی طرفوں انسان دا جو مقرر ٹائم ہویا، موت مقرر وقت ہی آنی نا، اس تو پہلے کہ موت کسے نو نہیں آنی۔ ہن اس بھتیجے نے منصوبہ بنایا، ارادہ کیتا کیوں نہ ہوئے کہ میں اپنے چاچے کو اپنے ہتھی قتل کر کے تے شریکہ دے بوئے تے سٹ دیواں تے بعد اندر میں رولا پا دیواں کہ میرا چاچا قتل ہو گیا ہے تے لہذا میرے چاچے دے قاتل لبے جان، یہ سارا ملبہ میں شریکہ دے پا دیواں، میں خود بری ہو جاواں گا، اپنے چاچے دے مال و دولت دے بھی قبضہ کر لواں گا تے اپنے چاچے دی بیٹی دے نال نکاح بھی کر لواں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عزیزان کرام اندر ذرا توجہ فرماؤ، اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آکے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے جلیل القدر پیغمبر ہو، سونے انوانو اللہ دے نال ہم کلام ہون دا شرف حاصل ہے۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرے چاچے نو کسے نے قتل کر دیتا ہے، اور دے قاتل دا پتہ کوئی نہیں چلتا، ان دے قتل دا کوئی طریقہ کار دسیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جو الفاظ اپنی زبان اقدس دے اندر بیان کیتے، میرے رب نے وہ الفاظ قرآن دے اندر بیان کر چھٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا اے میری قوم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام فرما لگے اے میری قوم، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا، میرا رب فرما رہا ہے اگر تسی قاتل دا پتہ کرنا چاہتے ہو، اگر تسی ایک قتل والا معاملہ حل کرنا چاہتے ہو، میرا رب فرما رہا ہے تسی ایک گائے ذبح کر لو۔ یہ فرمایا میرا رب دا حکم ہے کہ تسی گائے ذبح کرو۔ انہاں لوگاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹچکر کی تھی، مذاق کیتا، آخر لگے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، تسی اللہ دے نبی ہو کے ساڑھے نال مذاق پہ کر دے ہو، ساڑھے نال ٹچکرا پہ کر دے ہو۔ سونیا ادھر ساڑھا بندہ قتل ہویا ہے، ادھر تسی گاہ ذبح کرن دا حکم دے رہے ہو۔ سونیا قتل دے نال گاہ ذبح کرن دا کی تعلق ہے، گاہ قتل دے نال گاہ ذبح کرن دا کی طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ دے نبیاں دا شیوانی مذاق کرنا اللہ دے نبی کسے نو مذاق نہیں کر دے اللہ دے نبی کے مذاق کو روکن واسطے آندے نے اللہ دے نبی کے مذاق کو انسان کو روکن واسطے آندے نے فرمایا اللہ دے نبیاں دا طریقہ نے مذاق کرنا آپ فرما دے نے کالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فرمایا ہے میری قوم میں اللہ تبارک و تعالی دی پناہ منگنا ہوں کہ کتے میں نہ جاہلہ دے وچوں نہ ہو جاواں اے جاہلوں میں تواڈے کولوں اللہ دی پناہ منگنا ہوں میں اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام میں تانوں مذاق نہیں کردا میرے رب نے جو حکم فرمایا میں تانوں او پیا دسنا کی فرمایا کہ اگر اپنے قتل دا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو ایک گائے ذبح کرو جدو گائے ذبح کرو گے تو اس گاہ دی زبان دیاں بوٹیاں لے کے تسی اس مردے دی زبان تے لاؤ گے تو زبان مردہ خود بخود زندہ ہو کے تو ہم دس دے گا کہ میرا قاتل کون ہے گائے ذبح کرو گائے ذبح کرن تو بعد گاہ دی زبان دی بوٹی جس میرے مردے دے منہ تے رکھو گے میرا رب اس مردے نو زندگی عطا کرے گا سبحان اللہ تے کیسے دو سبحان اللہ لوگ آتے ہیں نبیاں کو معاذ اللہ پیرا کو کی لے جائے گا ایسے مردہ گاں جڑی وہ بندے نو زندگی بھی دیتی ہے مردہ گاں جڑی گاں ذبح ہوئی اس ذبح ہونے والی گاں دی بوٹی اگر مردے نے تیرے کرا دیتی جائے تے میرا رب اس مردے نو زندگی عطا فرما دیتا ہے تے پھر جس رب نے قرآن جس ہستی تے نازل فرمایا ہے پھر اس ہستی دے کیا کہنے کہ اللہ نے اس ہستی نو کتنا کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے گاں ذبح کرو تو آدھا معاملہ حل ہو جائے گا انہیں چاہیے گا تو یہ سی کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیتا ہے چپ کر کے مان لیں گے عمل کر لیں گے انہاں لوگوں نے عمل نہیں کیتا انہوں نے آپ کو گل اور بتا دیتی انہوں کو پتا کیا میرے آخر لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی جڑیاں گلاں انہاں موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے کیتیاں رب نے وہ بھی قرآن دے اندر بیان کر چھڈیاں آخر لگے پیارے موسیٰ علیہ السلام تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو نا کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈے واسطے تھوڑی آسانی پیدا کرے آسانی کے طرح بھی پیدا ہونی چاہیے عقل لگے قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرو نا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ذرا پوچھو نا مولا او گاں کس عمر دی ہونی چاہیے اس گاں دی عمر کتنی ہونی چاہیے بڈھی ہونی چاہیے یا جوان ہونی چاہیے یا بچی ہونی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جس ویلے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول بقرۃ لا فارض ولا بکر رب نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس گاں دی نشانی ہے او گاں نہ بڈھی ہوے تے نہ چھوٹی بچی ہوے بلکہ او درمیانی ہوے درمیانی عمر دی گاں ہوے جس گاں نو اللہ نے ذبح کرن دا حکم فرمایا ہے عوام
بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون فرمایا میری قوم تو جس اللہ نے امر دا حکم دیتا ہے تسی اس حکم نو پورا کر دے اجے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم منی نہیں تسلی بخش جواب نہیں ملیا پھر آکھن لگے اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو نا کہ اللہ تبارک و تعالی سانو اس گاں دا رنگ بھی دس دے نا اس گاں دا رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے آکھن لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو یا اللہ گاں دا رنگ کس طرح دا ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے اے عرشہ دیا مالکہ میری قوم پوچھ دیئے اس گاں دا رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے اس گاں دا رنگ کیا ہونا چاہیے رب نے فرمایا صفراء فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم نو دس دے اس گاں دا رنگ سرخ رنگ دا ہونا چاہیے سبحان اللہ سرخ رنگ دی گاں ہوئے اور فرمایا کیسی فاقع لونها تسر الناظرین فرمایا جیڑا بھی اس گاں نو ویکھے اس گاں دی بناوٹی تے خوبصورتی اس ویکھن والے دے دل دے اندر اتر جاوے ویکھن والے نو بڑی ہی پیاری بڑی سوہنی لگے فرمایا اس طرح دی گاں تے سرخ رنگ دی گاں ہونی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیوے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال گلاں کر دی گئی مسئلے مسائل پوچھ دی گئی اوے اللہ نے انہاں تے بھی سختی نازل فرما دیتی علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے پہلے حکم فرمایا نا کہ اپنی قوم کو کہہ دے وہ گائے ذبح کر دے تو ارے قتل کا معاملہ حل ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ قوم چپ کر کے گائے ذبح کر دیتی کہ اللہ انہاں سختیاں نازل پیدا ہی نہ کرتا انہوں نے جیوے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بار بار سوال کیتا بار بار پوچھا اللہ نے انہیں پہ مشکلات پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں تھا رنگ پوچھ کے بھی آئیے بھی انہوں نے سکون نہیں ملیا اللہ نے انہوں نے کہاں دی عمر بھی دس دیتی کہ عمر دی کہاں ذبح کرنی کہاں دا رنگ بھی اللہ نے بیان فرما دیتا کہ سرخ رنگ دی دیکھن والا نو بڑی پیاری لگے اس طرح دی گاں ہونی چاہیے تے پھر بھی آکھن لگے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام گاواں تے اللہ نے دنیا تے بڑے پیدا فرمایا نے تے ذرا رب کو یہ پوچھ دیو نا کہ اس گاں دی کوئی خصوصی طور تے بھی کوئی نشانی کوئی علامت بیان کر دیتی جاوے تاکہ اسی وہ آسانی دی نال گاں لے کے اللہ واسطے ذبح کر دئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس میں فرمایا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ جب انہوں نے یہ گل کی تھی نا کہ اللہ کو پوچھو کہ مزید سارے واسطے کوئی اور نشانی پیدا فرما دے دے کہ گاواں تے بڑیاں ہوئیاں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث خالق کائنات نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام مزید اس گاں کی نشانی ہے کہ اس گاں کو زمین کے اندر استعمال نہ کیتا ہوئے جی پہلے لوگ ہل چلاتے سن گاواں کے ڈنگراں تے فرمایا زمین کھیتی باڑی کے کماں دے اندر گاں استعمال نہ ہوئی ہوئے زمین کو پانی لان واسطے بھی استعمال نہ ہوئی ہوئے بلکہ بالکل نروئی کا ہوئے کہ جڑی ویکھن والا نو بڑی ہی سونی تے بڑی پسند آ جائے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو فرماؤ کہ اس طرح کی گال ہے کہ ذبح کرو، جس ویلے تسی ذبح کرو گے فرمایا انہی ذبح کرن تو بعد زبان والی گوشت دی ٹوٹی لے کے مردے دے منہ تے رکھیا جی اللہ مردے نو زندگی عطا فرمائے۔ دونوں کام ملنے کی تو سی گل ایتھے آ کے نبڑنی جنیاں ماشاءاللہ میں قرآن دیا آیتاں پڑھیاں نے قرآن سنایا ہے، اس سارے دا سارا معاملہ اللہ نے ماپیاں دی خدمت کرنے والے دا اجر بیان فرمایا۔ جہاں بندہ والدین دی خدمت کرتا ہے، والدین دے نال حسن سلوک رکھتا ہے، والدین دے نال پیار تے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دے بدلے دے اندر کی انعام عطا فرماتا ہے، ذرا سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ جن ایک چھوٹی جی گاں دی بچیاں لے کے تے جنگل دے اندر جا کے اللہ دے سپرد کر کے چھڑ دیتی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر کے آج کہ باری تعالیٰ میں اپنے اس گاں دی بچیاں کو تیری امانت تیری سپرد کر کے چلنا، جب میرا بیٹا جوان ہوئے گا آگے وہ لے جائے گا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ دنیا تو چلا گیا، جس میں بیٹا جوان ہویا ماں نے دسیا کہ بیٹا جنگل کے اندر تیرے باپ نے ایک گاں دی بچیاں چھڑی ہوئی سی، اللہ نے سپرد کیتی سی، اللہ کی امانت بنا کے چھڑ کے آیا سی، اور یقین جانو کہ دیکھو کیسا منظر کیسا عالم سی کہ جس گاں دی بچیاں کو اللہ کا نیک بندہ جنگلاں کے اندر چھڑ کے آیا، کسی جانور نے کسی پرندے چرندے نے بھی اس بچیاں کو تکلیف اذیت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت کے اندر سی، اللہ کی امانت بن کے چھڑ کے آئے گا۔ تو عزیزان گرامی کے اندر رب ہو کے امانتاں کا خیال نہیں کرتا، اسی مسلمان ہو کے پھر امانتاں کا بھی بیڑا گرک کیتی جانے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں بھی امانت کے اندر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں نے کہا بیٹا کہ تیرا باپ تیرے نام ایک گاں دی بچی جنگل کے اندر چھڑ کے آیا تے جا تو بھی جوان ہو گیا، یقیناً گاں دی بچیاں بھی جوان ہو گئی ہوئے گی۔ تے نال ماں نے اے وصیت کیتی پتر کہ جدوں تو گاں دے سامنے جانا تے گاں ویکھ کے دوڑ جائے گی، تے تو اپنے کول بلاؤن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام لے کے اور ان کے رب دا وعدہ دے کے گاں کو اپنے کول بلائی، فرمایا گاں دوڑ کے تیرے کول آ جائے گی۔ اللہ کے نبیاں نے رب دا نام دا واسطہ پائے گا گاں دوڑ کے آ جائے گی۔ فرماتے جب نوجوان جنگل کے اندر کیا گاں ویکھی، بلایا اللہ نے نبیاں دا نام لے کے اللہ دا وعدہ دیتا، گاں دوڑ کے قریب آ گئی۔ ماں نے نالے بھی وصیت کی تھی پتر اس گاں تے سواری نہیں کرنی، گاں تے بیٹھنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاں کو زبان دیتی بولن واسطے، زبان گاں بول کے آخر لگی کہ نوجوان کیوں نہ ہوئے تم میرے تے سوار ہو جا، آپ دونوں چھیتی کر پہنچ جاؤں گے، اپنا سفر چھیتی ختم ہو جائے گا۔ یہ رب کی طرف ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھی کہ کیا اپنی ماں کی فرما برداری کرنا ہے کہ نہیں کرتا۔ ماں نے وصیت کی تھی بیٹا گاں تے سوار نہیں ہونا، گاں تے چڑھ کے بیٹھنا نہیں۔ جس ویلے گاں نے آخیا تے نوجوان نے انکار کیا، فرمایا کہ نہیں میں تیرے تے سوار نہیں ہونا چاہتا، میری ماں نے وصیت فرمائی تھی پیدل ٹر کے آنا۔ چلدیاں چلدیاں رستے کے اندر شیطان ابلیس انسان کی شکل بنا کے سامنے آیا، آکر لگا کہ نوجوان جنگلاں کے اندر میرا ایک اجڑ کاماں دا چل رہا ہے، لہذا میں ان کے کول جانا چاہنا ہوں تے میرے پیٹ کے اندر درد ہے، میرے تکلیف محسوس ہوئی ہے، تے لہذا میں کو اس گاں تے سوار کر کے نہ تے جنگل تک پہنچا تے اس دے عوض میں تینوں 2 ہور گاواں دے دیواں گا، تیری اے بھی گاں واپس آ جائے گی تے بدلے 2 گاواں تینوں ہور دیواں گا، تے لہذا میں گاں تے سوار کر کے جنگل تک چھڈیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں گاں تے سوار نہیں ہونا، میری ماں دا مینوں حکم ہے۔ بیٹے نے ماں نے فرما برداری کی تھی، شیطان لائی نے جس نے دیکھا کہ میرا داؤ نہیں چلیا، میرا طریقہ کافی استعمال ہویا، انہیں اس نوجوان کو اپنی باواں دے اندر لے کے نہ نپیا کٹیا۔ اس نوجوان نے پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام دے رب دا نام لیا تے شیطان اللہ دا نام سندیا دوڑ گیا، تڑکی لا گیا، نوجوان چھڑ کے چلا گیا۔ نوجوان جس ویلے شام کو اپنے گھر کے اندر گائے لے کے واپس آیا،
تے رات گزاری صبح ماں نے کہا کہ بیٹا جا اس گاں نوں منڈی دے اندر بیچ کے تے سادو سامان لے جا کردا سرکٹ چلا رہی ہے تے ماں نے کہا پتر اس گاں ورگی دنیا دے اندر کوئی گاں نہیں جدی یہ سونی حسین و جمیل گاں ہے تے ورگی منڈی دے اندر کوئی دوسری گاں نہیں ہوے گی پر اتنا ہے کہ اس گاں دی 6000 کہہ لو 9000 دینار کی قیمت لگے گی لہذا جدو قیمت بولی لگے تے بیچن تو پہلے ماں دے نال مشورہ کر لوی پترا ماں دے نال مشورہ کرن تو بغیر گاں نوں بیچی نہیں عزیزان گرامی قدرہ توجہ فرما نوجوان گاں نوں منڈی دے اندر لے کے جس ویلے پہنچیا اللہ دے طرف فرشتہ انسانی شکل دے اندر سامنے آ گیا آگے آگے لگا گئے نوجوان کہاں بیچنا چاہنا ہے نوجوان عرض کرتا ہے ہاں میں کہاں بیچنا چاہنا ہوں کہاں فروخت کرنے واسطے آیا ہوں اللہ نے فرشتے نے پوچھا بول قیمت بولنا ہے آپ نے فرمایا جو تسی قیمت دے دے وہ میں لے لواں گا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نے فرمایا کہ میں اس گاں دی تینوں 6000 دینار درہم دینا وا اس نوجوان نے آکھیا تو ٹھہر میں اپنی ماں دے نال مشورہ کراں وا اپنی ماں دے کول پوچھ دس گیا وا اپنی ماں نوں پوچھا وا کہ گاں 6000 درہم چ بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی اللہ دے فرشتے نے جواب دیتا اے نوجوان اپنی ماں نوں نہ پوچھی جتھے میں تینوں 6000 دے رہا ہاں میں تینوں 9000 درہم دینا وا ماں کو نہ جاویں گاں مینوں دے دے اس نوجوان نے عرض کی تھی کہ اگر تو مینوں 9000 درہم بھی دے اے نال ایک گاں بھی دے ایک پھر گاں بھی دے فرمایا میں سارا کچھ ٹھکرا سکنا وا پر اوناں چر تک میں گاں نہیں بیچاں گا جنی چر تک ماں نوں پوچھنا لواں سبحان اللہ اوناں چر تک میں گاں بیچاں گا نہیں جنہ چر تک میں اپنی ماں کو صلاح مشورہ نہ لے آواں عزیزان گرامی قدر اس نوجوان کی آزمائش امتحان اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ نوجوان تو اپنے اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا ہے تینوں فکر واسطے آئے سا کہ تو اپنی ماں دا کتا کو فرما بردار ہے تو ماں نے کنی کو فرما برداری کرنا ہے اس اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ نوجوان جا ایک گائے اپنے گھر واپس لے جا اس گاں دا مل ان قریب پانے والا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اس گاں دی ضرورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اس گاں دی ضرورت ہے تے فرمایا اس گاں دا مل لے طے کری کہ اس قوم نو آکھی کہ میری گاں نو ذبح کر لو ذبح کرن تو بعد اپنی کھل نو بچھایا جائے کھل بچھا کے تے پوری سونے دے نال بھر دتی جائے فرمایا اس گاں دی یہ ہوئی قیمت ذرا ایمان داری نہ دسو کہ پھر جڑے ماپیاں دی خدمت کرتے نا میرا رب پھر اجر بھی ایویں عطا فرماتا ہے عزیزان گرامی قدر توجہ فرما نوجوان کائے لے کے واپس گھر دے اندر واپس آیا ماں دے نال سارا آگے مواجرہ حال بیان کیتا ادھر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی قوم نو اس گاں دی ضرورت جو رب نے قرآن دے اندر نشانیاں بیان کیتیاں کہ گوان بالکل جنگ ہونی چاہیے نوجوان لگائے ہونی چاہیے نہ بڈھی نہ بچی ہوئے فرمایا سرخ رنگ دی گائے ہوئے اور وکھن والے نو بڑی پیارے تے خوبصورت لگے ہونے گائے اس نوجوان دے کولے جڑا نوجوان اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے اپنے ماں پیو دی خدمت کرنے والا ہے اپنے ماں پیو دی فرما برداری کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی کول حاضر ہوئی آگے آگے لگی یا نبی اللہ نوجوان قیمت بڑی پیا منگدا ہے سونیا مول بڑا زیادہ پیا منگدا ہے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم جس طرح تسی اپنے آپ تے سختی کیتی ہے جس طرح تسی میرے کول بار بار سوال کیتے نے فرمایا اس طرح دی قائدہ ملوی
نو خرید کے واپس لایا عزیزان گرام قدر اس گائے نو جس ویلے خریدیا گیا اس گائے دا مول قیمت طے ہو گئی گائے نو لیا کے ذبح کیتا گیا اس گائے کے چمڑے دے اندر سونا بھر دتا گیا جنہ سونا بھریا گیا مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے اس نوجوان دے رزق دے اندر اتنی کو برکت پیدا فرمائی کہ اگر وہ بندہ قیامت کے دن تک بھی بیٹھے کے کھاتا رہے تے رزق مکنا نہیں سبحان اللہ اتنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے دے اس نوجوان دے رزق کے اندر برکت پیدا فرمائی فرمایا اگر قیامت تک بھی کار دے اندر ویلا بیٹھ کے کھاتا رہے تے رزق مکن والا نہیں رب نے وہ اجر ہی نہ عطا فرما چلا جس ویلے وہ گائے ذبح کیتی گئی گائے ذبح کرن تو بعد اس گائے دی زبان والی بوٹی لے کے اس مردے دے منہ تے رکھی مردہ زندہ ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مردہ زندہ ہویا تے جے اللہ دے نبی مردہ زندہ کر دے وہ کی ہو جائے وہ شرک ہو جاتا ہے ادھر قائم جڑی ذبح قائم ذبح ہونے والے کہاں دی بوٹی مردے دے منہ تے لائیے تے میرا رب زندگی عطا فرماتا ہے تے جے اللہ دا نبی کسے مردے نوں زندگی دے دے پھر دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سانو ایسے لوگاں کو محفوظ فرمائے اللہ سانو ایسے لوگاں دی صحبت کو بھی محفوظ فرمائے عزیزان کرام قدر مفسرین کرام محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس ویلے اس گائے دی بوٹی نو منہ تے رکھیا تے مردہ اللہ دے حکم دے نال زندہ ہویا اس مردے نے خود اٹھ کے بیان کیتا کہ مینوں فلاں نے قتل کیتا ہے اپنے قاتل دا نام دس کے وہ مردہ پھر اللہ نو پیارا ہو گیا عزیزان کرام قدر بیان کرن دا مقصد دسن دا مقصد وجہ ہے کہ جڑے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی انہاں نو نواز دیتا ہے اللہ اپنے خزانے دے اندروں اس بندے واسطے بڑی ہی رحمتاں نازل فرماندا ہے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو اپنے والدین دے نال پیار تے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے والدین دے نال حسن سلوک رکھن دی توفیق عطا فرمائے آخری حدیث پاک حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی رسول نہیں آپ نے میرے نبی نو دیکھیا نہیں میرے نبی نو تکیا نہیں آپ تابعی نے صحابہ نو دیکھن والے نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں دی حضرت اویس کرنی نے زیارت کی تھی آپ تابعی ہوئے نے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس کی وجہ کی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے اندر بیٹھ کے اپنے صحابہ نو فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ مینوں کرن دے علاقے والوں اج خوشبوواں دے بھلے آ رہے ہیں اج کرن دے علاقے والوں مینوں ٹھڈیاں ٹھڈیاں خوشبوواں دے بھلے آ رہے ہیں سونیا جس وجہ تو فرمایا کرن دے علاقے دے اندر میرا ایک غلام رہتا ہے جن نے مینوں ویکھیا نہیں جن نے مینوں تکیا نہیں میری بارگاہ تک پہنچیا نہیں سونیا تسی ویکھیا نہیں اونے تانوں ویکھیا نہیں تسی ایتھے بیٹھ کے خبراں پہ دیندے ہو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں شانہ عطا فرمایا کہ بیٹھا زمین تے ہونا خبراں کر کے بات ہی بیان فرما دے فرمایا کرم دے علاقے دے اندر خوشبو دے حلے آ رہے ہیں سونیا دا نام کی فرمایا دا نام ویسے کرنی ہے صحابہ نے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تہاڈا بڑا سچا تے سچا عاشق ہے تہاڈے نال پیار تے محبت کرنے والا ہے سونیا پھر تمہارے دروازے تک کیوں نہیں آیا تانوں ملن واسطے کیوں نہیں مدینے کے اندر آیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے نام آن کی وجہ ہے کہ اس اویس ایک نابینا ماں ہے اس اویس ایک نابینا ماں ہے فرمایا وہ اپنی ماں کو کلیا چھڑ کے کدھر بھی نہیں جاتا فرمایا وہ ہر ویلے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اپنی ماں کی فرما برداری کرتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما
میرے آقا نے دعا صحابہ کو حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ اب میرا جبہ مبارک، میری قمیض مبارک، میرے وصال کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچایا جائے اور نال میرا سلام بھی پہنچا دیا جائے کہ اے اویس کہ تو اللہ کے نبی سلام فرما دے سن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کرام میرے کریم آقا علیہ السلام نے وصال کے بعد میرے آقا نے حکم کے مطابق جس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لب علاقہ کرب کے اندر پہنچے تے دیکھیا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے، پرانا لباس، جانور چرا رہے ہیں تو قریب ہی جانور چر رہے تھے، نال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کی جا رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا صحابہ نے دیکھیا، نماز تو فارغ ہوئے، نام پوچھا کہ کہنے لگے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اویس سب تو پہلے تو اللہ کے نبی کی طرف سلام ہے، سونیا تو اس سلام کو قبول کرو کہ اللہ کے نبی نے تواڈے وال سلام بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ کتنے کو مقدرہ والے ہون کے جنہاں میرے آقا علیہ السلام سلام پہ پہنچا دے رہے، جنہاں میرے آقا سلام خود فرما رہے ہیں، جنہاں میرے آقا سلامتی دیا دعاواں عطا فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اس تو بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے اویس اللہ کے نبی نے تواڈے وال تحفہ بھیجا سی، کیا میرا جبہ جڑا ہے حضرت اویس کرنی کو عطا فرما دیا جائے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس جبے کو قبول کیتا اور اس بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نال یہ بھی عرض کی کہ سونیا اللہ کے نبی فرما رہے سن کہ اویس نو آکھیا جی میری گناہگار امت واسطے بخشش دی دعا کر دے، میری گناہگار امت دی بخشش دی دعا کرے۔ عزیزان گرامی قدر ذرا غور کرو کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی کو دیکھے آنی، میرے نبی نے صحابی نہیں بنے، جو مقام اللہ نے صحابی کو عطا فرمایا ہے وہ تابعی کا مقام نہیں، جو اللہ نے تابعی کو مقام عطا فرمایا ہے وہ تبع تابعی کا مقام نہیں، جو اللہ نے غوث افضال کو مقام عطا فرمایا ہے سارے درجہ بدرجہ مقام علیحدہ علیحدہ پر اللہ نے ایک تابعی کو مقام عطا فرمایا۔ ان کی وجہ کی ہے، ان کی وجہ یہ ہو سی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر ویلے اپنی ماں کی خدمت کرتے سن اور ہر ویلے ماں کی تابعداری کے اندر گزارتے سن اور ماں نے ایسا دعاواں عطا کیتیاں، ماں نے بیٹے کو انہیاں دعاواں سے نال نوازیا۔ ماں نے فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہوئے، اگر مدینے کے اندر نبی کی زیارت نہیں کر سکیا، فرمایا دل چھوٹا نہ کری، تیری ماں تجھے دعاواں دے گی کہ اے اویس ساری کائنات اللہ کے نبی کی گلاں کرے گی پر اللہ کا نبی مدینے کے اندر بیٹھ کے اویس تیریاں گلاں کرے گا، اللہ کا نبی تیرے کنگرے کرے گا، تیریاں گلاں کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر ذرا غور کرو کہ اگر انہاں نے مقام و مرتبے ملے تو ماما کی دعاواں دے صدقے ملے گے، ماپیاں دی خدمت کی وجہ سے نال ملے گے۔ دعا کرا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب نو جنہ دے والدین حیات نے اللہ سانو اپنے ماپیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے والدین دی تابعداری فرما برداری کے اندر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ملا کہ میرے اویس کو آخیا تھے کہ میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کرے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً سر سجدے کے اندر رکھ دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کڑ گڑا کے اس گناہگار امت کی خاطر دعاواں پہ مانگتے ہیں، اپنے نبی کی گناہگار امت کی بخشش کی دعاواں پہ کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر
تھوڑی جی تاخیر ہو گئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قدمہ کو جبت دیتی، حرکت دیتی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا سر مبارک سجدے اور جھک لیا، اٹھا لیا اور اٹھا کے فرمایا اے عمر اگر تھوڑی کی دیر ہو ٹھہ جاوے یقین جاوے میں اپنے نبی دی ساری امت بچوا یہ فرمایا کہ جب تھوڑی جی مہلت ہو دیتے ہوا تو میں اپنے نبی دی ساری گناہگار امت دی بخشش کروا کے سر سجدے اٹھانا۔ تو میرے بھائیوں ایک کہ انہوں نے نمازاں تہجد فرائض نوافل ادا نہیں سکتے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت اے اللہ دے حقوق نے، اللہ دے حقوق دے نال نال والدین دے بھی حقوق سارے دے پڑھتے ہیں۔ ایک نہیں کہ اسی عبادت کیتی جائے، نماز روزے پڑھی جائے، ادھی رات اٹھ کے تہجد گزار بن جائیے، ادھی رات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھراں دے طرح کے نوافل ادا کرنے شروع کر دیئے، تے جس ویلے والدین دے سامنے جائیے تے والدین کو چڑکنا شروع کر دیئے، والدین کو ڈانٹنا شروع کر دیئے۔ میرے بھائیوں اس طرح عبادت قابل قبول نہیں، اس طرح بندے دی ساری عبادت رائے گاہ چلی جائے گی۔ وہ مالک چاہے قبول کرے چاہے رد کرے، وہ مالک کو اختیار ہے، پر عزیزان گرامی قدر میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کے نال حسن سلوک رکھے گا، اپنے والدین کی فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ماپیاں دیا دعاواں دے صدقے اس بندے دے بیڑے پار فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے والدین کے نال حسن سلوک رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اپنے ماپیاں کی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔